السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر۔ دس ناول نیم از قلب شعبہ وانیہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک دھیمی سی آواز کے کانوں میں پڑی، اتنا مت ڈرو، مگر دانی کو کہاں سمجھ جانا تھا۔ اس نے فوراً اس شخص کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد کچن کی روشنی میں اس شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ ثنا، دانیہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ ثنا فوراً ہنس پڑی۔ یا اللہ، تمہارا چہرہ دیکھنے والا تھا، تم پاگل ہو؟ دانیہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میری جان ہی نکال دی تھی۔ ثنا اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں پانی پینے نیچے آئی تھی، پھر تمہیں کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ لیا۔ تو نارمل انسانوں کی طرح بھی آواز دے سکتی تھی، دانیہ نے منہ بنایا۔ نہیں، پھر اتنا مزہ کیسے آتا؟ دانیہ نے ناراضی سے اسے گھورا، مگر پھر خود بھی ہنس پڑی۔ اسی دوران دونوں کی نظر دوبارہ لان کی طرف گئی۔ اس بار واقعی وہاں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ثنا کی ہنسی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ ایک منٹ، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہ تو عجیب بات ہے، کیا ہوا؟ دانیہ نے فوراً پوچھا۔ ثنا نے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر کے سب لوگ تو سو چکے ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ باہر دیکھا۔ لان کی مدھم روشنی میں ایک لمبا سا وجود آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس بار دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چور تو نہیں ہو سکتا؟ مجھے کیا پتا، ثنا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چور تو نہیں؟ یہ سنتے ہی دانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یا اللہ، چور! ثنا نے فوراً کچن کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہتھیار ڈھونڈو۔ ہتھیار؟ چند لمحوں بعد منظر کچھ یوں تھا۔ ثنا کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا، جبکہ دانیہ نے پوری سنجیدگی کے ساتھ بیلن پکڑا ہوا تھا۔ ثنا نے اسے دیکھا تو ہنسی روکنے لگی۔ تم واقعی بیلن لے کر جاؤ؟ دانیہ نے فخر سے بیلن اوپر اٹھایا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہاں، ہماری حویلی میں حنا بھی ایک بار محمل کے پیچھے یہی لے کر دوڑی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ محمل نے اس کے فون کا وال پیپر ایک بکری کی تصویر لگا دیا تھا۔ ثنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم لوگوں کی زندگی کبھی نارمل نہیں ہے؟ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو، دانیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ثنا آگے تھی اور دانیہ اس کے پیچھے۔ ثنا نے سرگوشی کی۔ میں آہستہ ہی چل رہی ہوں۔ اسی لمحے دانیہ کا پاؤں قالین کے کنارے میں الجھ گیا۔ اوہ! وہ لڑکائی تقریباً ثنا پر گر گئی۔ ثنا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ معاف کرنا، دانیہ نے فوراً کہا۔ اگر چور نہ ہوا تو تم مجھے ضرور مار دو گی۔ ثنا نے غصے سے اسے گھورا، مگر اگلے ہی لمحے دونوں پھر خاموش ہو گئیں۔ سایہ اب پہلے سے زیادہ قریب آ چکا تھا۔ دانیہ نے بیلن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پلان کیا ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں کون ہے۔ اگر چور ہوا تو تم بیلن مارنا، میں بھاگ جاؤں گی۔ دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا پلان ہے؟ ثنا بمشکل ہنسی روک سکی۔ اتنے میں وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچ گئیں۔ باہر موجود شخص اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دانیہ نے ڈرتے ڈرتے بیلن اوپر کیا۔ 1، ثنا نے ڈنڈا مضبوطی سے پکڑا۔ 2، دونوں نے ایک ساتھ سانس روکی۔ 3، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، سامنے والے شخص نے پورچ کی روشنی میں جیسے وہ شخص نظر آیا، ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے! اس کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ بھائی! مگر ثنا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دانیہ پوری تیاری کے ساتھ بیلن اٹھائے آگے بڑھ چکی تھی۔ رکو، آج تم بچ نہیں سکتے، وہ پوری بہادری سے بولی۔ سامنے کھڑے شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا؟ مگر دانیہ نے بیلن مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ثنا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ اب اس شخص کی نظریں دانیہ سے ثنا کی طرف گئیں، پھر دوبارہ دانیہ کی طرف۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یا اللہ، یہ کون چڑیل ہے؟ دانیہ کا منہ کھل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ڈرامائی انداز میں پلٹا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ ماما! اس کی بلند آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ بچائیں مجھے، گھر میں کسی نے جنگجو چڑیل پال رکھی ہے۔ ثنا دیوار کا سہارا لے کر دانیہ غصے سے اس کے پیچھے دوڑی۔ میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں؟ ہاں، وہ بھاگتے ہوئے بولا، اور وہ بھی بیلن والی تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ اب پورے ہال میں عجیب منظر تھا۔ ایک طرف دانیہ بیلن لے کر دوڑ رہی تھی، دوسری طرف وہ لڑکا جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اور بیچ میں ثنا ہنسی سے دھوری ہو رہی تھی۔ سمیع بیگم سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں۔ ان کے پیچھے ارباز شاہ بھی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے منظر دیکھا، چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ دانیہ بیلن لے کر کھڑی تھی، اور سامنے ایک نوجوان صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ماما! اس نے فوراً شکایتی انداز میں کہا۔ دیکھے نا، یہ مجھ پر حملہ کر رہی ہے۔ مجھے چڑیل کہا ہے، دانیہ نے فوراً جواب دیا۔ دانیہ بیٹا، بیلن نیچے رکھ دو۔ لیکن پھپھو جان، یہ چور نہیں ہے، سمیع بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ ارشمان ہے۔ دانیہ چند لمحے ساکت رہ گئی۔ ارشمان؟ اس نے حیرت سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا، اور ارشمان نے بھی صوفے کے پیچھے سے جھانک کر کہا، جی ہاں۔ پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، وہی بدقسمت ارشمان جس پر کراچی پہنچتے ہی بیلن سے حملہ کر دیا گیا۔ یہ سن کر ثنا دوبارہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔
اور دانیہ وہ پہلی بار شرمندگی سے خاموش ہو گئی تھی۔ پورے ہال میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ دانیہ ابھی تک بیلن ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، جبکہ ارشمان صوفے کے پیچھے ایسے جھانک رہا تھا جیسے واقعی اپنی جان بچا کر آیا ہو۔ پھر اچانک ارباز شاہ کی ہنسی نکل گئی، ان کے ہنستے ہی باقی سب بھی ہنس پڑے۔ دانیہ بیٹا بیلن نیچے رکھ دو، سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دانیہ نے فوراً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے بیلن ایک طرف رکھ دیا۔ ارشمان صوفے کے پیچھے سے باہر آیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کراچی ایئرپورٹ سے سیدھا جنگ کے میدان میں اتریں گے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بیلن لگا نہیں۔ الحمدللہ، ارشمان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ میری شہادت آج ہی لکھی جا چکی تھی۔ دانیہ نے اسے گھورا، اتنا بھی کچھ نہیں تھا۔ اچھا؟ ارشمان نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تم بیلن لہرا رہی تھی جیسے کسی تاریخی فلم کی ہیروئن ہو۔ اس بار ارباز شاہ بھی ہنس دیے۔ ویسے تعارف تو کرا دو، ارشمان نے صوفے بیٹھے ہوئے کہا۔ سمیہ بیگم مسکرا دیں، یہ دانیہ ہے، تمہارے ماموں کی بیٹی۔ اور یہ ارشمان ہے۔ دانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب پہلی بار اسے سکون سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ لمبا قد، ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر عجیب سا اعتماد۔